الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مزگن چھ واریاہ سخ کھیلی یمن جایَن چھ شیطان بیہوان اس لیے شیطانس دمون اس برونٹ ازن شیطان ژلناون پتھ تم سن چھ شان یتھ کام کینٛہہ تہِ اگر اس برونٹ یمو انشاءاللہ سین دل ملن ہمارے دلوں کو جوڑ لگے گا ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی ہے نا اور یم اختلاف آسن انشاءاللہ تم کے نماز بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عالم ارواح سے پیدا فرمایا ہے اور عالم برزخ کے لیے روا دوا ہیں سارے کے سارے ہم لوگ. اور امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی امت آئی، جتنے لوگ آئے، جتنے مسلمان آئے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہر انسان اس دنیا میں جو بھی آیا وہ عالم ارواح سے آیا ہے اور عالم برزخ کی طرف اس کا روا دوا ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا. شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو وہ وعدہ یاد تو ہوگا لیکن عمل تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وعدہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کسی سے وعدہ تو کیا تھا لیکن وہ وعدہ کون سا تھا اور کیسے وعدہ کیا تھا. ہمارا تو اس وقت نہ جسم تھا، نہ آنکھیں تھی، نہ کان تھے، نہ زبان تھی، نہ سننا نہ سنایا، نہ بولا نہ کسی نے بلوایا. بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، نہ کہ وعدے کے بغیر اس دنیا میں ہم آئے. الست بربکم قالوا بلی الست بربکم. ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اے اللہ رب العزت آپ ہمارے رب ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم دنیا میں جا کر تجھے کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن آج کا معاشرہ، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، آج کا بچہ، آج کی مستورات، آج کا مسلمان، آج کا انسان، آج کی جو جنریشن ہے یہ یوں کہہ رہی ہے، اس کا یہ معاملہ ہے کہ ہم نہ کسی سے وعدہ کیا ہے اور نہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، نہ ہم سے کسی نے وعدہ لیا. ایک ہوتا ہے سننا سنانا، دوسرا ہوتا ہے عملی طور کرنا، پریکٹس طور پر کرنا. لیکن پریکٹس طور پر، عملی طور پر تو ہم بالکل زیرو سے بھی نیچے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر سنانے میں لگیں گے شاید عمر گزر جائے گی لیکن وہ ہمارا سنانا بند نہیں ہوگا. تو سننے میں لگیں گے تو سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، کبھی وہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن پریکٹیکلی جو کتابیں جو ہمارے پاس آنی تھی یا آنے والی تھی وہ ہم سے ختم ہو گئی ہے، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں پریکٹیکل کے طور کے حساب سے. جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، جو نہیں کرنا ہم نے وہی کرنا شروع کر دیا ہے.
تو اب یہ بتائیں سارے کے سارے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے کیا ہم اس وعدے پر قائم اور دائم ہیں؟ کوئی جوان بتا سکتا ہے؟ کوئی عمر دراز بتا سکتا ہے؟ کوئی نوجوان بتا سکتا ہے؟ بچہ تو کیا بتائے گا، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے. یا کوئی پڑھا لکھا بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، انجینئر صاحب ہوتے ہیں، ٹیچر صاحب ہوتے ہیں، دکاندار صاحب ہوتے ہیں، ہر طبقے کے پروفیسر ہوتے ہیں، ہر طبقے کے بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، ہر طبقے میں بڑے انسان ہیں، تجارت کے اندر، دکاندار کے اندر، ملازمت کے اندر. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے جو وعدہ فرما کیا ہے، ہم نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے لیکن دنیا میں کیا کریں گے؟ معلوم ہے کسی کو؟ کیا لوگ چھِ ونان دپان اگر کیس پہ شریعت نافذ کرنے یی تمس پہ زور تراونے یی پتہ ونان ہے ژھنہ پائی نہ کی دین چھُنہ یُتُے ہنا سہ پنی تحویل کڑان تر ہے دین چھُنہ یُتُے ہنا کی دین چھُنہ نمازی ہوتا کیا دین چھُنہ حجی ہوتا کیا پتہ پنی تحویل کران سہ تاکہ پن پان بچاونک موجود. لیکن یہ غلط. نماز تج دین، روزہ وہ بھی دین ہے، حج کرنا وہ بھی دین ہے، کسی کو اچھی بات بتانا وہ بھی دین ہے، کسی کے ساتھ اچھی نیت رکھنا وہ بھی دین ہے، کسی کے ساتھ محبت سے دیکھنا وہ بھی دین ہے، کسی کو محبت کرنا وہ بھی دین ہے، کسی کے ساتھ اللہ کے لیے بغض رکھنا وہ بھی دین ہے. ساری چیزیں دین کے اندر آتی ہیں لیکن راستے جو ہے اپنے اپنے. ساری باتیں دین کے اندر، دین کے دائرے کے اندر ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اے باری تعالی ہم دنیا کے اندر جائیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، رکوع میں تجھے یاد کریں گے، سجدے میں تجھے یاد کریں گے، قیام کے اندر تجھے یاد کریں گے، نوافل کے اندر تجھے یاد کریں گے، قرآن کے اندر تجھے یاد کریں گے، کتابوں کے اندر تجھے یاد کریں گے، پریکٹیکلی طور پر تجھے یاد کریں گے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے، نظر تو یہ آتا ہے کہ ہم کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب ہے بزرگ انسان 60 سال 70 سال ہور کھتمت یا 50 سال ہور کھتمت 40 ؤریو پہ ہور کھتمت کیا ونان دپان اگر نماز پڑھیں اس نسا سہ زبان سیدان ونکس اس ہیکو نا سہ ہا کڑتھی نہ کی تو اس ہا ازک نوجوان آزک قرہ حضرات مولانا حضرات کڑان اس نسا ہیکو یہ ہا کڑتھی نہیں. یہ خواہ یہ عین یہ ہیکو نا کڑتھی نہیں کی. تو بوزو میں آپ کو سنانے والا ہوں، میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں، شاید اگر کسی کو معلوم بھی ہو تو اس پر عمل کیا جائے، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور فرض عین ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا اس طریقے سے کوئی سورہ فاتحہ نماز کے اندر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نورانی قاعدے کے اندر جو قرآن کریم کے پورے 6666 آیتیں جو بنی ہیں وہ صرف 29 حروفوں سے بنی ہے. الف سے لے کر یا تک پورا قرآن کریم ہے، لیکن ان 29 حروفوں کے اندر صرف 17 حروف ایسے حروف ہیں جو منہ سے لے کر سینے سے ادا ہوتے ہیں، 2 حروف
ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، کبھی 4 حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں ہم نے یہاں اس گلے سے نکالنا ہے، لیکن ہم سینے سے ہاں نکالتے ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمد ہے، لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد۔ معنی تبدیل، جب معنی تبدیل تو نماز ختم، جب نماز ختم تو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت؟ مسجد میں آنے کی کیا ضرورت؟ یہی نماز قیامت کے دن جو ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک زبر کو زیر پڑھنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، ایک زیر کو زبر پڑھنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، کبھی زیر کو زبر، کبھی زبر کو زیر، پیش کو زبر۔ اس طریقے سے یہ جو اعراب لگے ہیں، یہ تو زبر زیر پیش جو قرآن کریم کے ہر الفاظ پر لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے آسانی کا ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں، اس قرآن کریم کے معنی کو صحیح سمجھ سکیں، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمیں یہ وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ الحمد، اس کے معنی مطلب الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب معنی تبدیل ہو جائیں گے تو نماز بالکل نہیں آئے گی، جب نماز نہیں آئے گی تو وہ نماز کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر قیامت کے دن اس کے چہرے پر پھینک دی جائے گی۔ وہی فرماون دبن ہے ایسا سینس دورس مز مولانا صوب کی یا قاری صوب کی یا مفتی صوب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد قرآن نبوت حاصل ہوئی، نبوت حاصل ہونے کے بعد قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 سال کے ایج کے اندر وہ قرآن سیکھنا شروع ہو گئے، اور قرآن سیکھتے سیکھتے اتنا سیکھا کہ محدث اور مفکر بن گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال سے اوپر کہ 40 سال سے اوپر ہی تھے وہ، لیکن جب قرآن کا معاملہ آیا، جب قرآن کریم کا معاملہ آیا، جب قرآن کریم کو سیکھنے کا معاملہ آیا تو مدرسے کے اندر داخلہ لیا، اور مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کو طنز کیا، تنقید کرنی شروع کر دی، ہنسنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، اے بوڑھے چاچا اب تو بڑھاپے کے اندر مدرسے میں داخلہ لے رہا ہے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، اب تجھے عین کہاں نکلے گا، تجھے ہا کہاں نکلے گا، تو کیسا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن اس بچوں کی وہ شرارتوں سے، بچوں کی وہ باتیں سننے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر بھاگنے کے بعد ایک جگہ پہنچے، وہاں پانی کا وہ نل تھا، اور وہاں عورتیں آتی تھی مٹکا لے کر پانی بھرتے تھے وہاں پر، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مٹکا پانی اس میں پانی چلا گیا۔ پھر اس عورت نے مٹکا بھرا، اور مٹکا بھرنے کے بعد پتھر پر رکھا، اور پتھر سے اٹھایا کاندھے پر رکھا، اور وہاں سے چلے گئی۔ تو جب دیکھا، جب 1 منٹ کے اندر اس مٹکے سے اس پتھر کا نشان پڑ سکتا ہے، اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا تیرا دماغ اتنا موٹا ہو گیا ہے تو اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے؟ جب پتھر کے اندر نشان پڑ سکتے ہیں مٹی کے برتن سے، تو یہ تو قرآن کریم اتنا آسان ہے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، دین تو سمجھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن کوئی تیار تو ہو جائے پڑھنے کے لیے۔ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، پڑھنا پڑے گا۔ قرآن پڑھنا فرض عین ہے سب لوگوں کے لیے، جس طریقے سے فرض نماز فرض عین ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طریقے سے حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے قرآن سیکھنا بھی فرض ہے، تمام بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، اور بچوں پر بھی۔ سین بزرگ بچار
سین نوجوان بچار یم ہکن پنن شڑن پہلے سود پہ یم ہکن پنن شڑن قرآن کریم خاطر 10 منٹ اوڑ گھنٹ کرنا یم کیا قرآن پڑھن پان سڑ کتھے ہوتا چھن کاری صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرنے سے ساری ترقی آ جاتی ہے, عمل کرنے سے ترقی آ جاتی ہے, عمل کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے نہ کہ باتیں کرنے سے. آپ کو ہا نکالنا پڑے گا, عین نکالنا پڑے گا, قرآن کو درست کرنا پڑے گا. اگر قرآن درست نہیں کیا, اگر یہ کم سے کم 10 صورتیں ایسے یاد کرو, امام صاحب کو پکڑو, مفتی صاحب کو پکڑو, اپنے محلے میں کسی حافظ صاحب کو پکڑو, اس کو منتیں کرو, حضرت ہمیں قرآن کریم سکھاؤ, اسی پر نجات ہوگی. اگر یہ قرآن کریم تمہارے پاس نہیں ہوگا تو نجات نہیں ہو سکتی. دوسری بات, ایک انجینئر صاحب ہیں, اس کو بتاؤ کہ یہ ہم نے کنٹریکٹ اٹھانا ہے, کتنی چیزوں کے بتائے گا, وہ تمام اسٹیمیٹ بنائے گا, بتائے گا کہ اتنی بجلی لگے گی, اتنی اینٹیں لگے گی, 5 مرلے میں ہم نے مسجد بنانی ہے یا مکان بنانا ہے, 5 مرلے میں ہم نے اتنے کمرے اٹھانے ہیں, کمروں کی تعداد بتائے گا, وہ سیمنٹ کا بتائے گا, ریت بجری کا بتائے گا, سیلیے کا بتائے گا. تمام چیزیں بتانے کے بعد بالکل 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, ورنہ کریکٹ بتائے گا کہ اتنا میٹیریل آپ کے مکان میں لگے گا. کیا چھنس ونن چنم انجینئر صاحب چنچنا ونن ہم انجینئر صاحب کے پاس نہیں جاتے ہیں, بھائی ہم نے مکان بنانا, کتنا میٹیریل لگے گا, پس لسٹ بنائے دے کہ تانا ایسا لگے. اگر 19-20 کا فرق ہو جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایک انجینئر صاحب کو ریت کا پتہ چلے گا, بجلی کا پتہ چلے گا, سریے کا پتہ چلے گا, 5 مرلے کے اندر زمین اس کا پتہ چلے گا, کیا یہ 29 حروف اس کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے؟ کیا قیامت کے دن انجینئر صاحب کو نہیں پوچھا جائے گا, جب تو نے اتنا بڑا کنٹریکٹر, اتنے بڑی بجری, اتنی بڑی چیزیں آپ نے یاد کر کے رکھی ہے, کیا میرے 29 حروف آپ کو یاد نہیں ہوئے؟ کیا ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں کہا جائے گا, اے ڈاکٹر صاحب جب تو آپریشن کرتا تھا, بتاؤ کتنے اعضاء کو تو کاٹتا تھا, کتنی ذہن لگانا پڑتا تھا تیرے اوپر, اس انسان کو تو کاٹ کر آپریشن کر کے تمام چیزیں نکال کر, کیا اس کے لیے جب میں نے جب تجھے ذہن دیا تھا کیا تو نے ہاں صحیح نہیں کیا, کیا تو نے میرے قرآن صحیح نہیں کیا, کیا میں نے تجھے پورا 24 گھنٹے مانگے تھے؟ نہیں, کم سے کم ہر نماز پر اگر ایک انسان 10 منٹ امام صاحب کو دے گا, 10 منٹ میں انشاءاللہ قرآن سیکھ لے گا. وہ 1 سال کے اندر تمام ہا آئین وغیرہ تمام سارے کے سارے الفاظ 29 حروف سارے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کرنے کے لیے کوئی تیاری تو نہیں نا, کیونکہ شیطان چاچا جو ہے نا وہ دل میں بس چکا ہے, کیونکہ یہ پڑھنے دے گا نہیں. کیوں نہیں پڑھنے دے گا؟ کیونکہ اس کو جنت کے ساتھ ہمدردی تو نہیں نا, اس نے اپنے ساتھ جہنم میں لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ذہن کوکن, ہمارا ذہن جائے گا سکولوں کی طرف. چھوٹے بچے کو پوچھو, بتا بھائی کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, حالانکہ ترتیب یہ بنتی ہے, اے بیٹے بتا تو نے قرآن پڑھا ہے, اے بیٹے تو بتا تو نے ناظرہ پڑھا ہے. اس چیز سے وہ بتائے گا نہیں, وہ بتائے گا میں 10th میں پڑھتا ہوں, میں 12th میں پڑھتا ہوں, میں 5th میں پڑھتا ہوں. اس چیز سے ہمیں خوشی ہوتی ہے, بیٹا 5th میں پڑھتا ہے, بیٹا 10th میں پڑھتا ہے, بیٹا 12th میں پڑھتا ہے. لیکن جب بتائیں گے بیٹا قرآن, پھر اس وقت اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ جو ہم نے قرآن پڑھنا فرض بتایا گیا ہے, ہم اس کو فرض جو ہے, بھائی نماز پڑھیں تو فرض, ساری چیزیں فرض ہیں, لیکن اس کے لیے کبھی ہم نے غور کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین شخص قرآن کو پڑھنے والا ہے, نہ کہ انجینئر ہے, نہ کہ ڈاکٹر صاحب ہے, نہ کہ فلاں تجارتی ہے. ہاں ایک بات ہے, اگر وہ انجینئر صاحب, اگر وہ ڈاکٹر صاحب, اگر وہ دکاندار, اگر وہ ملازم قرآن کا حافظ ہے, قرآن کا ناظرہ ہے, صحیح قرآن پڑھنے والا ہے, تو بہت اجر عظیم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے, آواز شنیما, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے, کیا پتہ لگا آپ کو قرآن پڑھنا فرض ہے؟ کیا پتہ لگا آپ کو
کہ قرآن اتنا سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے. اشن فی الحال تو اتنے پتا. چھوٹے بچے کو اٹھاؤ یا کسی بزرگ کو اٹھاؤ بتاؤ 4 فرض یاد نہیں ہوں گے. وضو کے 4 فرائض یاد نہیں ہوں گے. واجبات یاد، واجبات 14 وہ بھی یاد نہیں ہے. نوافل ہے وہ جو 8 ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی یاد نہیں ہوں گے. بتا 55 مولسوں بس روزانہ غلطی کر وہی کیا بس کرو نہ سے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجو، اپنے بچوں کے مدارس کے اندر بھیجو، تاکہ وہ قرآن سیکھیں گے اور تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ بنے گا. اور وہی بچہ تمہاری خدمت کرے گا بڑھاپے کے اندر. اگر نہیں کیا ویسے بھی بہت ساری شکایتیں آتی رہتی ہے. حضرت مولوی صاحب محنت لڑکس خاطر کرو دعا سگس سدرن سگس دینس کام کریں سگس میوہی خدمت کریں مہربانی خدمت کریں. مگر پہلے تو آپ نے اس کو سانپ کی طرح بنایا ہے. پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر سانپ کو پالا ہے. اس کے باوجود آپ اس وقت بڑا ہو کر پھر بچے سے امید رکھتے ہو کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میری خدمت کرے گا. نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کو دین سکھایا ہی نہیں آپ نے، اس کو صحیح راستہ دکھایا ہی نہیں آپ نے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرا باپ کی حیثیت کیا ہے، میری ماں کی حیثیت کیا ہے، میری بڑے بھائی کی حیثیت کیا ہے. وہ تو ہم نے سکھایا نہیں ہے. ہم نے بتایا صرف یہ ہے یوٹیوب کھولو، وہ دیکھو جی وہ یوٹیوب میں آتے ہیں نا وہ کیا نام جوک وغیرہ وہ سنو تاکہ ماں باپ کام کرتے رہیں گے. ہم نے صرف یہ کام سکھایا، باقی کچھ نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. اس لیے بچوں عرض کرن میں ہر انسان سے گزارش کرتا ہوں، اس میں گلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شرارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق بات ہے. حق بات ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کی کوئی ڈر نہیں ہے. ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. البتہ حق بات کو سامنے لاؤ اور ہر انسان حق بات کا پیچھا کرنا چاہیے. آج انسان جو حق بات کہے گا سارے دشمن ہو جاتے ہیں کھڑے. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. البتہ حق بات کو سینے میں لو، حق بات کو دل کے اندر لو اور اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو جو ہے اجر عظیم دیں گے اور ہمارے بچوں کو وہ راستہ دیں گے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اور جو میں ابھی آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ سارے کے سارے ارادے کرو. آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو صرف عصر ٹو مغرب مکاتب کے اندر بھیجیں گے. کریں گے انشاءاللہ. خود قرآن سیکھو گے انشاءاللہ. امام صاحب اپنے محلے میں کا امام صاحب جو ہے اس سے پکڑو گے نا، اس کو بولو گے نا مجھے 29 روز صحیح کراؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر دل میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجاتوں کو، ان کی مرادوں کو، ان کی ارادوں کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جن لوگوں نے جن کی جو حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجاتوں کو پورا فرمائے. جو مرحومین ہیں، جو ہمارے ارواح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.